یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے, بڑے مل رہے تھے, یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو, ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے, میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا, میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک, اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں, تو انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی, تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے, اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا, اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی, میرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے, سوالات پوچھ رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے, وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا, تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا, اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے, جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے, تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا, اس کو ایک دم کہے وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے, یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے, نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا, جیسے قرآن کی آیت پڑھی, خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں, جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا, یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ, تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک